عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. آپ کو اس عمل سے خوشی ہوتی ہے, اور جس سے سرکار خوش ہو جائے اسے اور کیا چاہیے. دنیا و ما فیہا اور آخرت کی کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. یہی وجہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ اکثر فرمایا کرتے, یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال اذان دے کر نماز کا اہتمام کروا کر تم مجھے راحت پہنچاؤ, کہ جب تم اذان کہو گے, نماز کا وقت ہوگا, ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو مجھے راحت اور سکون حاصل ہو جائے گا. تو اکثر جب بھی نماز کا وقت ہوتا, حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم ہوتا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ. گویا حقیقی کیف و سرور اور روحانی لذت حاصل کرنے کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. گویا نماز میں جو انسان کو روحانی لذات, حلاوت اور انسان کے قلب کو جو سکون اور طمانینت آتا ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں ہے. آپ دیکھیں انسان کتنا ہی بے چین ہو, کتنا ہی بے سکون ہو اور کیسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو, لیکن جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے, جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو ایک سکون محسوس کرتا ہے. نماز کی ادائیگی کے بعد بہت سے مسائل خود حل ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی قرار دیا, اور ارحنا بالصلاۃ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہ امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ راحت اور سکون کا واحد ذریعہ نماز ہے. نماز اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی امت پر فرض قرار دی گئی, کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے اور کائنات کی ساری وسعتوں کو آپ نیچے چھوڑتے چلے گئے, اور اس مقام پر پہنچے کہ جس مقام کی کسی کو خبر نہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق فرماتے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو, تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو, اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. حضور کا مقام کیا ہے, حقیقت کیا ہے, کوئی نہیں جانتا, بس آپ کا رب ہی جانتا ہے کہ آپ کا مقام بلند کہاں ہے اور آپ کی حقیقت کیا ہے. تو معراج کی شب جب آپ سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے تو بلا حجاب اپنے رب کا دیدار کیا. ظاہر اس میں جو لذت, حلاوت اور سرور اور طمانینت میسر آئی وہ اس سے پہلے میسر نہیں آئی ہوگی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے, دل میں ایک اضطراب اور التہاب تھا اور پریشانی کی کیفیت تھی کہ یہ لذت اور حلاوت جو اپنے رب کے دیدار کے ذریعے ہمیں حاصل ہوئی ہے, اب میں واپس جا رہا ہوں ان ساری بلندیوں کو چھوڑ کر واپس زمین کی طرف اپنی امت میں جا رہا ہوں. اب یہ حلاوت اور یہ سکون اور طمانینت مجھے کہاں حاصل ہوگا. رب ذوالجلال نے جب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اضطراب اور التہاب کو دیکھا تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کو تحفہ عطا فرمایا. فرمایا محبوب یہ آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کے امتیوں کے لیے بھی ہے, بس آپ کا جو امتی جب دنیا میں بے سکونی محسوس کرے اور اس کی زندگی میں حلاوت اور چاشنی نام کی کوئی چیز نہ ہو, وہ سرور اور آگی لذت حاصل کرنا چاہے تو وضو کر کے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے, اسے یہ طمانینت اور سکون میسر آ جائے گا. گویا یہ آپ کے لیے بھی معراج ہے کہ آپ جب چاہیں گے نماز کے ذریعے میری ملاقات کا شرف حاصل کر لیں گے. وہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا تحفہ لے کر آئے تو اس لیے آپ نے فرما دیا الصلاۃ معراج المؤمنین, کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے. یعنی حضور نے تو معراج حاصل کر لی, فرمایا میرے ہر امتی کے لیے اللہ تعالی نے نماز میں معراج کو رکھ دیا ہے.
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس تصور میں ڈوب کر نماز کرو کہ انکا تراہ کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور یہ تصور قائم نہ ہو تو کم از کم اتنا ہو جائے فإنہ یراکا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ نماز وہی کامل ہوتی ہے کہ جس نماز میں انسان تمام خیالات سے آزاد ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کی کیفیت طاری کر لیتا ہے۔ یعنی نماز آہستہ آہستہ انسان کو معراج کامل کے درجے پر فائز کرتی ہے، اور انسان کو پھر یہ مقام ملتا ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ لیکن کسے کہ جس کی نماز ہر قسم کے خیال سے پاک مبرہ اور منزہ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تحفہ معراج کی شب اپنی امت کے لیے عطا کیا گیا کہ آپ اسے لے جائیں، اور نماز کے حوالے سے پہلے عرض کیا کہ یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے ساتھ جتنا تعلق رب سے وابستہ ہوتا ہے کسی اور عبادت سے نہیں۔ اور حدیث قدسی، حدیث مبارکہ آپ مشہور سنتے رہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ رب فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور آگے طویل حدیث مبارکہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اگر نوافل کے اندر اتنا قرب ہے تو 5 وقتہ نماز جو فرض ہے، جو انسان تمام آداب کے ساتھ اس 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے گا، فرائض کی پابندی کرے گا، اسے کتنا قرب حاصل ہو جائے گا۔ تو یقیناً بہت زیادہ قریبی تعلق اللہ تعالیٰ میں نماز کے ذریعے ادا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص استغراق محویت کی کیفیت میں ڈوب کر نماز ادا کرتا ہے، اس بندے کے لیے نماز معراج بن جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اس طرح نماز شروع کرتا ہے اور نماز جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے، فقط نماز کے عمل سے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ کس طرح؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی کہ جب انسان نماز شروع کرتا ہے اور ثنا پڑھتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک الی آخرہ، جب ثنا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے باب معرفت کھول دیتا ہے، گویا اسے نماز میں داخل ہوتے ہی معرفت الہی کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے باب الذکر کھول دیتا ہے، یعنی ذکر کا دروازہ، یعنی اب گویا وہ اپنے رب کے ذکر کی حلاوت کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جب انسان الحمدللہ رب العالمین کا کلمہ ادا کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کے لیے باب الشکر کا دروازہ کھل جاتا ہے، باب الشکر کھول دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرے۔ وہ جب انسان نماز پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین کا کلمہ جب ہماری زبان سے نکلے تو شکر و امتنان کی کیفیت انسان پر طاری ہونی چاہیے کہ میرے رب کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص آج کے دور میں عام شکایت ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وسوسہ آتا ہے، خیالات آتے ہیں، ان خیالات سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نماز کے ہر حرف پر آپ غور کرتے چلے جائیں، اور خصوصاً یہ جو 8 دروازوں کی کیفیت ہے، اگر فقط اسی پر انسان غور کرتا چلا جائے کہ اس کے معنی پر غور ہو تو انسان کا خیال کسی اور طرف نہیں جائے گا، نماز کے کلمات کے اندر ہی اس کا خیال رہے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے باب الرجا کھول دیتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری رحمت اور کرم کی بات کی ہے، اس کے لیے امید کا دروازہ کھول دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین اور اس والے خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، خشیت کا عالم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے باب الخوف کھول دو، خوف کا دروازہ کھول دو۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، گویا وہ اخلاص کے اس درجے پر فائز ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ میں کسی اور کے لیے نہیں جھک رہا، میں کسی اور کے سامنے نہیں کھڑا ہو رہا، بلکہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں. تو سرکار فرماتے اس کے لیے باب الاخلاص کھول دیا جاتا. اور جب انسان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جب انسان یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے باب الدعا کھول دیتا ہے، دعا کا دروازہ. کیا فرشتوں اس نے دعا مانگی ہے، اس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دو، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. اور پھر جب انسان کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے منعم علیہ بندوں کے راستے پر چلنے کی دعا کر رہا ہے، اور جن لوگوں پر میرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کے راستے سے بچنے کی دعا کر رہا ہے، لہذا اس کے لیے باب الاقتدا کھول دو کہ اب اسے اقتدا حاصل ہوگی تو صرف نیک لوگوں کی، صالحین لوگوں کی. یہ 8 دروازے جیسے ہی انسان نماز شروع کرتا ہے اور ثنا سے لے کر ولدالین کے کلمے تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے یہ 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. 8 دروازوں سے رحمتیں اور برکتیں اس کے لیے حاصل ہوتی رہتی ہیں، اور پھر نماز کی بدولت اللہ تعالیٰ تمام حجابات اٹھا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان یکسوئی کے ساتھ ہر چیز بھول کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نماز شروع کرتا ہے اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. آپ کو اس عمل سے خوشی ہوتی ہے، اور جس سے سرکار خوش ہو جائیں اسے اور کیا چاہیے. دنیا و مافیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. یہی وجہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ اکثر فرمایا کرتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان دے کر نماز کا اہتمام کروا کر تم مجھے راحت پہنچاؤ کہ جب تم اذان کہو گے نماز کا وقت ہوگا، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو مجھے